ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں، صلاۃ و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں تمام مومنین مسلمین موحدین پر. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ رحمت والے مہینے میں رحمت کے حقدار کون ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. رحمت والا مہینہ ہے. امام کائنات سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے فتحت ابواب الرحمہ، اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. ویسے تو اللہ رب العالمین رحمان ہے، رحیم ہے، ہر وقت اپنے بندوں پہ رحمتیں فرماتا رہتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خصوصی طور پر مہربانی فرماتا ہے، خصوصی رحمتیں فرماتا ہے. اس لیے اس مہینے کو رحمت والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. موجودہ حالات میں جب ہر طرف خوف ہے، بد امنی ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، بیماریاں ہیں، وبائیں ہیں اور کئی قسم کی پریشانیاں ہیں، ان حالات میں ہر مومن کو اللہ رب العالمین کی رحمت پر یقین رکھتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رحمت فرمائے گا اور اللہ کی رحمت سے یہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے
اس کائنات میں سب سے بڑی وہ دولت اور نعمت ہے۔ جس بندے کو اللہ کی رحمت مل گئی اس کو کائنات کے سارے خزانے مل گئے۔ اگر بندے کے اوپر اللہ کی رحمت نہ ہو، بندے کے پاس دنیا کی بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا مل جانا ہر چیز کا مل جانا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت اس کی ہر بندے کو ضرورت ہے، چاہے کوئی گناہگار ہو، چاہے کوئی نیک ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی صحابی ہو، چاہے کوئی نبی پیغمبر رسول ہو، ہر کسی کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ بخشا نہیں جائے گا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اپنے اعمال کی وجہ سے جائیں گے نا، آپ کی اتنی زیادہ عبادتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، الا ان یتغمدنی ربی او کما قال، فرمایا جب تک اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہیں لے گی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ہمیں ہمارے دین نے، اسلام نے، قرآن نے، حدیث نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے رہیں۔ اور کئی سارے ایسے اعمال بتائے گئے ہیں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور اللہ کی رحمت اتنی پیاری چیز ہے، اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب آ گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے رحمت فرمانی ہے۔ جب کسی بندے کے اوپر اللہ رب العالمین غصہ کریں اور وہ اللہ سے رحمت کا سوال کرے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان رحمتی سبقت غضبی، بے شک میری رحمت میرے غصے پر سبقت لے جاتی ہے۔ اس کی کئی ساری مثالیں موجود ہیں کہ جب لوگوں نے اللہ رب العالمین کی ناراضگی دیکھی، اللہ سے رحمت کا سوال کیا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، رحمت غالب آ گئی۔ اللہ کے پاس ایک کتاب ہے عرش پر، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے ان رحمتی غلبت علی غضبی، میری جو رحمت ہے اس کا میرے غصے پہ غلبہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ جب اللہ کی طرف سے رحمت مل گئی تو سمجھے جنت کا داخلہ بھی مل جائے گا اور جہنم کی آگ سے نجات بھی مل جائے گی۔ اللہ رحیم و کریم ہے، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ گناہگار بچے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ گناہ بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا رزق بند نہیں کرتا، یہاں تک کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں۔ وہ اپنوں کو دیتا ہے، پراؤں کو بھی دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دیتا ہے، ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے۔ وہ صرف رب المسلمین نہیں ہے، رب المومنین نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ یہ اس کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں اور ایک حصہ دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ پوری کائنات میں جتنی ایک دوسرے کے لیے رعایت ہے، شفقت ہے، محبت ہے، رحمت ہے، نرمی ہے، مہربانی ہے، یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو آگ میں جلنا پسند نہیں کرتی۔ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کئی حصے زیادہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کرتا ہے اور مہربان ہے، نرم دل ہے۔ ہر دم اللہ رب العالمین سے رحمت کی بھیک مانگتے رہنا چاہیے، رحمت کا سوال کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اس موضوع کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ ہر بندہ اللہ کی رحمت کا متلاشی ہو، امیدوار ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون،
صرف گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، صرف کافر لوگ ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ اگر وقتی طور پر بدحالی آ گئی ہے، تنگ دستی آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، حالات کچھ مشکل ہو گئے ہیں، اللہ اکبر، ان حالات میں بھی ایک مومن کو اللہ کی رحمت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ کوئی گناہگار ہے اس کو بھی اللہ کی رحمت پہ یقین رکھنے چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اتنے گناہ کیے، نا امید ہو چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اب ہمارے اوپر رب کی رحمت نہیں ہوگی، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، تم اس راستے پہ چل کر تو دیکھو، رب العالمین تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وقت بہت تھوڑا ہے، میں اختصار کے ساتھ وہ اعمال آپ کے سامنے رکھتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر رحمتیں فرماتا ہے۔ پہلے نمبر پر قرآن کریم میں رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ فرمایا تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر دو بھائیوں میں کوئی جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، درمیان میں کوئی اصلاح کے نامناسب بات ہو جائے، فَأَصْلِحُوا، رب العالمین فرماتے ہیں ان دو مسلمان بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہارے اوپر رب العالمین کی رحمت نازل ہو جائے۔ اس آیت سے معلوم یہ ہوتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے متقی لوگوں کے اوپر رب العالمین رحمت نازل فرماتے ہیں۔ یہ تقوی قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ فرمایا وَلْيَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہیں ڈرنا چاہیے، رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے تاکہ تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں۔ سورہ یاسین میں رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ڈر جاؤ رب العالمین سے تاکہ تمہارے اوپر رب العالمین کی طرف سے رحمت نازل ہو۔ معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا، جو لوگ متقی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچنے والے بن جاتے ہیں، ان کے لیے رب العالمین رحمت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ روزے رکھوانے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے تھے۔ مقصد کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ رب العالمین کیا چاہتے ہیں؟ روزہ رکھ کر میرے بندوں میں کیا تبدیلی آئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ جب تم گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ گے پھر رب العالمین کی تمہارے اوپر رحمت نازل ہوگی۔ جب اللہ کی رحمت نازل ہوگی جہنم کی آگ سے نجات مل جائے گی اور جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ جو بندہ صحیح معنی میں متقی بن جاتا ہے، صحیح معنی میں روزے دار بن جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا مستحق اور حقدار بن جاتا ہے۔ دوسرا عمل، جو بندہ نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اس کے اوپر رب العالمین کی طرف سے مہربانی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء فساکتبھا للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ، رب العالمین فرماتے ہیں میری رحمت ہر چیز کے اوپر وسیع ہے، میں یہ لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔
جس بندے کو اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا، صاحب نصاب بنایا، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے رب العالمین اس کے مال کو بھی پاک فرما دیتا ہے اور اس کے لیے قیامت والے دن سائے کا انتظام بھی فرما دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا آخرت میں اس کو اپنی رحمت کا حقدار بھی بنا دیتا ہے۔ آج میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ اگر کسی بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، سال گزر جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ کسی بندے کے پاس 52 تولے چاندی ہے، سال گزر جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ جو نقدی ہے، سامان تجارت ہے، ہر سال ایک ڈیٹ، ایک ہفتہ، ایک مہینہ فکس کر کے اسی مہینے میں وہ حساب کتاب کرے، جتنی اس کے پاس پیسے ہوں وہ ان کا حساب بنا کر 2.5% یعنی 40واں حصہ 100 میں سے 2.5 روپے کے حساب سے وہ زکوٰۃ دے۔ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، زکوٰۃ کے جو 8 مصارف ہیں، مستحقین لوگوں کو زکوٰۃ دے کر وہ سرخرو ہو جائے، اپنے مال کو بھی پاک کر لے، اپنی عبادات کو بھی قبولیت کے اللہ اکبر حقدار بنائے اور اپنے آپ کو دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت کا حقدار بنائے۔ وگرنہ جو لوگ صاحب مال ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، میرے بھائیوں کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں لاکھوں پتی، کروڑوں پتی، اربوں کے مالک ہیں لیکن وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ ہیں اور بعض تو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن پوری نہیں دیتے، سونے کی دے دیتے ہیں، پیسوں کی نہیں دیتے۔ پھر بندے کی جو گاڑی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا جو مکان ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مل ہے، فیکٹری ہے، اس کی مشینری ہے، چاہے لاکھوں کروڑوں میں ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ اللہ نے اس مال پہ رکھی ہے جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، بچا ہوا ہے، پڑا رہتا ہے۔ اب حق بنتا ہے کہ وہ لوگ جو کھانے پینے کے لیے، ضروریات زندگی کے لیے بہت پریشان ہوتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس بچے ہوئے مال سے ان کو بھی دینا چاہیے۔ ایسے پلاٹ جو اپنی ذاتی رہائش کے لیے نہیں، انویسٹمنٹ کے طور پہ رکھے ہوئے ہیں یا بیچنے کی نیت سے کسی بندے نے خرید کیے ہوئے ہیں، ہر سال موجودہ ریٹ کے مطابق ان کی زکوٰۃ دینا بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ جن لوگوں کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن مال کو جوڑ جوڑ کر، سنبھال کے اس کی حفاظت کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اللہ کی راہ میں دینے کی ان کو ہمت نہیں ہوتی، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب أليم۔ میرے پیارے نبی ان کو دردناک عذاب کی دھمکی سنا دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مال کو جوڑ کے رکھنے والے، زکوٰۃیں ادا نہ کرنے والے، کل قیامت کے دن ان کے مالوں کو آگ کی تختیاں بنا دیا جائے گا، جہنم کی آگ کے اوپر تپا کے گرم کر کے ان کے چہروں کو، ان کے پہلوں کو، ان کی پیٹھوں کو ان گرم تختیوں کے ساتھ داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم چھپا کے رکھتے تھے، اللہ کے نام پہ دینے کو دل نہیں کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کو اللہ رب العالمین نے مال دیا فلم یؤدی زکاتہ، وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن شجاع اقرا بہت بڑا اژدہا زہریلا سانپ اس کا پیچھا کرے گا، اس کے گلے کا توق بن کے جائے گا اور اس کو کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو مجھ سے دور کیوں بھاگتے، مجھے قبول کیوں نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح انداز میں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ ایک اور عمل جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو رحمت کا حقدار بنا دیتے ہیں وہ نماز کی پابندی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رب العالمین نے اس آیت میں 3 کام ایسے بتائے ہیں جو بندے کو اللہ کی رحمت کے حقدار بنا دیتی ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، وقت پر نماز ادا کرو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، سنت کے مطابق نماز ادا کرو، باقاعدگی کے ساتھ نماز ادا کرو، خشوع و خضوع عاجزی انکساری کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرنا تمہارا کام ہے، رحمت کا حقدار بنانا رب العالمین کا کام ہے۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، صحیح زکوٰۃ ادا کرو، پوری زکوٰۃ ادا کرو، جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اسی تعلیم کے مطابق تم زکوٰۃ ادا کرو، صحیح انداز میں زکوٰۃ ادا کرنا تمہارا کام ہے، رحمت فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ اور تیسرا کام وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کے رسول کا کہا مانو، اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، صحیح انداز میں اللہ کے پیغمبر کے سامنے، آپ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا اور اپنی سوچ کو ختم کر دینا، اپنے خیالات کو ختم کر دینا، اپنی خواہش کو، اپنے خیالات کو، اپنی زندگی کو اور اپنی مرضیوں کو اللہ کے پیغمبر کے فرمان کے تابع کر دینا تمہارا کام ہے۔ لعلکم ترحمون، تمہیں رحمت کا حقدار بنا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ کچھ اور اعمال بھی ہیں، قرآن کریم جب پڑھا جائے توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، قرآن کے ذریعے وعظ و نصیحت کی جائے اور اس پر توجہ دینی چاہیے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، فرمایا میرے محبوب ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت دے دیجئے جن کو قرآن کریم کے ساتھ وعظ کیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، پھر جو حکم دیا جا رہا ہوتا ہے اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی پیروی بھی کرتے ہیں۔ انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا، وہ لوگ سچے مومن ہیں جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن اور حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا تو ہم نے مان بھی لیا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مومن بنائے۔ جب ہم اس طرح کے مومن بن جائیں گے پھر اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہمارے اوپر نازل ہوں گی۔ تو قرآن کریم کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، ذوق شوق کے ساتھ سننا چاہیے، قرآن پڑھ کے جو وعظ و نصیحت کی جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فائدہ کیا ہوگا کہ رب العالمین کی رحمتیں نصیب ہوں گی۔ جس بندے کو رب العالمین نے کچھ آزمائش میں مبتلا کر دیا، کسی فتنے میں مبتلا کر دیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی گھاٹا آ گیا، کوئی نقصان آ گیا، کسی بھی انداز میں جو بندے اس مشکل میں صبر سے کام لیتے ہیں رب العالمین ان کے اوپر بھی رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی ہے ہائے وائے کی آوازیں نہیں نکالتے، ماتم نہیں کرتے، جزا فدح نہیں کرتے، چور شرابہ نہیں ڈالتے، نوحہ گناہ نہیں ہوتے، وہ ہائے وائے کی آوازیں نہیں نکالتے، ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب بندہ مصیبت میں صبر کرتا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، فرمائیے وہ لوگ ہیں جن کو پر رب العالمین کی خصوصی مہربانی بھی ہوتی ہے، رب العالمین ان پر رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ مصیبت میں صبر کرنا، تنگ دستی میں صبر کرنا، پریشانی میں صبر کرنا یہ بندے کا کام ہے اور اس کو پر رحمت نازل فرمانا اللہ کریم کا کام ہے۔ ایک اور عمل جو بندہ زمین والوں کے اوپر رحمت فرماتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ نرمی کرتا ہے، ماتحت افراد کے ساتھ نرمی کرتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ، دوست احباب کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ شفقت، نرمی، مہربانی، رعایت والا معاملہ کرتا ہے، یہ زمین والوں پر رحمت فرماتا ہے، عرش والا رب اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ارحموا من فی الارض ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحمت کرو، آسمان والا رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا۔ علامہ اقبال نے اپنے
انداز میں اس حدیث کا یوں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. جو لوگوں کے اوپر رعایت کرتے ہیں نرمی کرتے ہیں تنگ دستی کے حالات میں مشکل حالات میں رعایت کر دیتے ہیں قرض معاف کر دیتے ہیں کرایہ معاف کر دیتے ہیں راشن کا انتظام کر دیتے ہیں رب العالمین ان کے اوپر آسمان سے ان کے راشن کا انتظام فرماتے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سے مسلم کی حدیث ہے بنی اسرائیل میں ایک تاجر تھا دکاندار تھا مالدار تھا اس نے اپنے منشی کو کہا ہوا تھا لوگ قرضہ لینے کے لیے آتے ہیں قرضہ دے دیا کرو رب العالمین راضی ہوگا. جب وقت مقررہ ہے اگر کوئی بندہ قرض واپس کر دے تو ٹھیک ہے اگر وہ تنگ دست ہے حالات اس کے ابھی ٹھیک نہیں ہے اس کو اور مہلت دے دینا اور کوئی ایسا ہے جو دے نہیں سکتا معاف کر دینا شاید اللہ بھی ہمیں معاف کر دے. رحمت للعالمین نے زبان نبوت سے فرمایا اس نے اپنے منشی کو کہا تھا جو نہیں دے سکتا اس کو معاف کر دینا اللہ معاف کر دے گا. آپ فرماتے ہیں جب وہ فوت ہوا رب العالمین نے اس کو معاف کر دیا. اللہ کے بندوں کو معاف کریں اللہ معاف فرما دے گا. اللہ کے بندوں پہ مہربانی کریں اللہ مہربانی فرمائے گا. اللہ کے بندوں کے اوپر رعایت کریں نرمی کریں ان اللہ رفیق یحب الرفق اللہ خود نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے. ایک دوسرے کو رحمت کی دعا دینی چاہیے ایک دوسرے کو رحمت کی دعا دینی چاہیے کہ اللہ تمہارے پر رحمت فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعائیں دیا کرتے تھے. کسی کو چھینک آئے دعا کیا سکھائی گئی ہے الحمدللہ. جس کو چھینک آئی ہے وہ پڑھے گا سننے والا کیا کہے گا یرحمک اللہ اللہ تیرے اوپر رحمت فرمائے. سلام السلام علیکم ورحمت اللہ تیرے اوپر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اللہ کی رحمت ہو. مسجد میں داخل ہوئے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتی کا ایک نہیں کئی سارے مقامات پر نماز کی حالت ہے مسجد میں داخلے کے وقت رحمت کی دعا دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی ورفانی وحدنی وعافنی ورزقنی یہ بھی رحمت کا سوال. تشہد کی حالت میں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ. اسی طرح میرے بھائیوں کئی سارے مقامات ہیں جہاں رحمت کا سوال کرنا سکھایا گیا ہے. ہماری نماز میں بھی کئی سارے مقامات اس طرح آتے ہیں جہاں رحمت کا سوال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے اور بھی کئی ساری عبادات ہیں. لہذا ہمیں چاہیے ہم رب العالمین سے رحمت کا سوال کرتے رہیں. اور آخری بات آپ کو ایک اور عمل بھی بتا دوں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے استغفار کریں توبہ کریں بخشش کا سوال کریں. استغفار کرنا بندے کا کام ہے اس کے اوپر رحمت نازل فرمانا رب العالمین کا کام. فرمایا لولا تستغفرون اللہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. کیا ہو گیا ان لوگوں کو یہ استغفار نہیں کرتے. اگر وہ استغفار کرتے رب العالمین ان کے اوپر رحمت نازل فرماتا. استغفار کے کئی سارے کلمات استغفر اللہ یہ پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب یہ پڑھ سکتے ہیں. ایک حدیث ہے جامع ترمذی میں آپ علیہ السلام نے استغفار کے ایک مخصوص کلمات بتائے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. آپ فرماتے ہیں جو بندہ یہ استغفار کے کلمات فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں چاہے وہ اتنا بڑا گناہ گار ہو ان کان فر من الزحف ہو کما قال چاہے وہ میدان جہاد سے بھاگا ہوا گناہ گار اور مجرم کیوں نہ ہو اللہ پھر بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آخر میں ایک دعا بتاتا ہوں جو صرف استغفار نہیں بلکہ سید الاستغفار ہے. جو بندہ اس کو پڑھتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت پڑھتا ہے صدق دل کے ساتھ شام سے پہلے فوت ہو گیا تو جنت میں جائے گا. اگر شام کو پڑھتا ہے صدق دل کے ساتھ صبح سے پہلے فوت ہو گیا اللہ رب العالمین اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. یہ دعا جن بھائیوں کو آتی ہے وہ پڑھا کریں جن کو نہیں آتی وہ یاد کیا کریں. دعا کے الفاظ کیا ہیں
اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. صحیح العقیدہ مسلمان موحد بندے کا یہ دعا پڑھنا اس بندے کا کام ہے، اور اس بندے کو جنت کا حقدار بنانا، اس پہ رحمت فرمانا رب العالمین کا کام ہے. وآخر دعوانا الحمد. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نعوذ بك من الذنوب وسيء الاسقام. اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. اللهم انا نسالك الرحمه. اللهم انا نسالك الجنه ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.